تو آج ہم بات کر رہے ہیں نمرہ احمد کے ایک بہت مشہور بلکہ کہنا چاہیے کہ ایک تہلکہ مچا دینے والے ناول جنت کے پتے کی۔ ہمارے پاس نا اس پر کافی مواد جمع ہے، خلاصے ہیں، خود مصنفہ کے کچھ نوٹس ہیں اور قارئین کے تبصرے بھی ہیں۔ جی بالکل، اور دیکھیں یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو ایک طرح کا سماجی رجحان بن گیا تھا جس پر بہت بحث ہوئی، خاص طور پر حیا، حجاب اور نوجوان نسل کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے۔ صحیح، تو کہانی کی بات کریں تو یہ حیا سلیمان کے گرد گھومتی ہے، قانون کی طالبہ ہے، اسکالرشپ پر ترکی جاتی ہے، سبانجی یونیورسٹی ہے نا جی، ایکسچینج پروگرام پر، اور وہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے اپنے کزن جہان ستندر سے جو اس کا منگیتر بھی ہے، لیکن وہ بڑا سرد قسم کا پراسرار سا کردار ہے۔ ہاں، وہ پراسراریت تو شروع سے ہی ہے۔ اچھا، تو کہانی کا ایک اہم موڑ وہ ہے جب حیا حجاب لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے نا اصل کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جو مصنفہ دکھانا چاہتی تھیں، یعنی حجاب صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ ایک پورا طرز زندگی ہے، اور اس کی وجہ سے حیا کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی، جیسے وہ مصنفہ کے نوٹس میں بھی ذکر ہے، عائشہ گل اور بہار گل جیسے کرداروں کا رویہ، معاشرتی دباؤ، یہ سب چیزیں۔ ہاں، اور مصنفہ خود کہتی ہیں کہ ان کا مقصد تھا کہ وہ نامکمل کردار دکھائیں، فرشتے نہیں، انسان، اور وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ حجابی اور غیر حجابی لڑکیوں کے بیچ نا ایک پل بنے، کوئی افہام و تفہم پیدا ہو۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ویسے ناول میں وہ جو قرآنی آیات کو پہیلیوں کی طرح استعمال کیا گیا ہے وہ بھی بڑا منفرد انداز تھا، نہیں؟ بہت دلچسپ تھا، وہ قاری کو بھی ساتھ میں شامل کر لیتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن کہانی صرف روحانی سفر یا پہیلیوں تک نہیں رہتی، اس میں سسپینس بھی تو بہت ہے۔ او بالکل، وہ گمنام پیغامات جو حیا کو ملتے ہیں، وہ پھول، پھر وہ کوڈ ARP، ہاں، اور پھر اس کی ڈانس ویڈیو کا لیک ہو جانا، ولید لغاری کا حملہ، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ خواجہ سرا ڈولی کا کردار بھی اہم تھا۔ پھر جہاں سکندر کی جو الگ الگ شناختیں سامنے آتی ہیں، کبھی DJ، کبھی میجر احمد، اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ARP بھی وہی ہے، یعنی ایک پاکستانی جاسوس۔ یہ تو بہت بڑا ٹویسٹ تھا۔ جی، اور مصنفہ کے مطابق یہ سب حیا کو آزمانے کے لیے تھا، اس کے ایمان کو، اس کی ہمت کو پرکھنے کے لیے۔ اچھا، تو یہیں پر وہ تنقید والی بات بھی آ جاتی ہے جو کچھ قارئین نے کی۔ گڈ ریڈز پر بحث چل رہی تھی کہ بھئی یہ مذہب اور رومانس کا کیسا امتزاج ہے، کیا یہ نوجوانوں کو غیر حقیقی دنیا نہیں دکھا رہا؟ ہاں، یہ اعتراض بہت آیا کہ کیا ایسے ممنوعہ تعلقات کو مذہب کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ سلمان نامی قاری کا تبصرہ تھا اس پر۔ لیکن دوسری طرف بہت سے لوگوں نے تعریف بھی کی، جیسے رورل سول یا امجد جاوید نے لکھا کہ اس نے کم از کم نوجوانوں کو، خاص طور پر جو ڈائجسٹ پڑھتے تھے، انہیں واپس کتابوں کی طرف تو راغب کیا۔ بالکل، اور کچھ کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ تنقید کی وجہ اصل میں کہانی میں مذہب کا عنصر ہے، یہ بھی ایک زاویہ ہے۔ خیر، تنقید اپنی جگہ، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس نے اثر بہت ڈالا، خاص طور پر نوجوان لڑکیوں پر۔ جی ہاں، بہت سی لڑکیوں نے حیا کے کردار سے خود کو جوڑا، ہمت پکڑی۔ ہادیہ میگزین میں بھی یہی بات لکھی تھی کہ یہ ناول لڑکیوں کو دین کی طرف لاتا ہے، حجاب کو ایک مثبت انداز میں پیش کرتا ہے۔ وہ اردو میں فی الفورم والا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتا ہے۔ یہ شاید حیا کے کردار کا نچوڑ ہے۔ بالکل، یہ اس کی اندرونی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جنت کے پتے ایک کافی پیچیدہ کہانی ہے، محبت ہے، ایمان ہے، شناخت کی تلاش ہے، سسپینس ہے، بہت کچھ ہے۔ جی، اور اس نے معاشرے کے ایک بڑے طبقے کو متاثر کیا، بحثیں چھیڑیں، سوالات اٹھائے۔ صحیح۔ اور اگر ہم ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں نا تو اس ناول کی یہ جو شدید مقبولیت ہے اور اس پر ہونے والی بحث، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی، یہ صرف کہانی یا مذہب کے بارے میں نہیں ہے۔ تو پھر کس بارے میں ہے؟ یہ شاید ہمیں آج کے پاکستانی معاشرے کے بارے میں کچھ بتا رہی ہے، خاص طور پر نوجوان نسل کی۔ ان کی خواہشات کیا ہیں، ان کے تضادات کیا ہیں، وہ اپنی شناخت کیسے تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا، خاص طور پر جب ایمان، جدیدیت، محبت اور فرض جیسی چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو یہ ناول اپنے پیچھے نا یہی سوال چھوڑ جاتا ہے کہ ان سب کا مطلب کیا ہے آج کے نوجوان کے لیے۔